کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا اے علی جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ محبت کرنے والا مومن، بغض رکھنے والا منافق۔ اب میں کہتا ہوں سنو، منافق وہ ہے جو علی علی کہہ نہیں سکتا۔ منافق وہ ہے جو علی علی کہہ نہیں سکتا، اور مومن وہ ہے جو علی علی کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ مومن وہ ہے جو علی علی کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ اور ابھی میرے پاس ایک میسیج آیا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ کا مقام اونچا ہے یا سیدہ عائشہ کا مقام اونچا ہے؟ ابھی میسیج آیا، پوچھا کہ سیدہ فاطمہ افضل ہے یا سیدہ عائشہ افضل ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ سنو، اگر تم بیٹی کی نسبت سے پوچھو گے تو سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی، بیٹی کے اعتبار سے فاطمہ افضل، اور اگر بیوی کے اعتبار سے پوچھ رہے ہو تو فاطمہ علی کی بیوی اور عائشہ نبی کی بیوی۔ عائشہ نبی کی بیوی تو عائشہ افضل ہوئی۔ تو پتا چلا کہ ہمیں اس خرافات میں نہیں جانا کہ کون افضل، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نظروں کے سامنے سیدہ عائشہ کا بھی مقام اعلیٰ ہے اور سیدہ فاطمہ کا بھی مقام اعلیٰ ہے۔ ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے کا کوئی ایک سوال مولا علی سے ایک بزرگ سے کسی نے کیا تھا، کہا تھا کہ یہ بتائیے عمر افضل ہے یا علی افضل؟ عمر اور علی میں فرق کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے سوال یہ کرنا چاہیے کہ عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے، لیکن جب تو نے کہا ہے کہ عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے تو فرق یہ ہے کہ علی نبی کے داماد ہیں، عمر نبی کے سسر ہیں۔ علی نبی کے داماد ہیں، عمر نبی کے سسر ہیں۔ تو کہا پھر بتا دیجئے عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سن، تمام صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کے مرید نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے مراد ہے۔ عمر میرے نبی کے مراد ہے۔ تمام صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے۔ کسی نے مولا علی سے آ کر کے پوچھا تھا کہ علی آپ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کبھی کبھی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو معلومات کے لیے نہیں، شرارت کے لیے ہوتا ہے۔ تو علی مزاج شناس جب اس نے پوچھا کہ علی آپ بتائیں امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، مولا علی چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کے مزاج میں کیا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ پوچھے کہ علی سے بہادر کون ہے، تو علی کہے کہ میں ہوں، اس لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے بغیر حق سے خیبر کو اکھاڑا ہے، علی وہ ہیں جنہوں نے مرحب کو بچھاڑا ہے۔ لیکن جب علی سے پوچھا گیا تھا کہ علی بتائے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، مولا علی کہتے ہیں سن، اگر تم علی سے پوچھتے ہو کہ امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو علی کی زبان سے سن، امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔
امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق بلند آواز سے بولے امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو مولا علی نے کہا یاد کر وہ زمانہ جب میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تھا، پورے مکے کے لوگ میرے نبی کے دشمن ہو گئے تھے، ہر طرف سے میرے نبی پر حملہ کیا جا رہا تھا، میرے نبی کے راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، میرے نبی کو ظالموں نے اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس وقت میں تو چھوٹا تھا، علی کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، لیکن دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر میرے نبی کی حفاظت میں جو کھڑا رہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہیں پہ ٹھہر کے ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ جب میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی ہیں، ایک روایت میں کہ حضرت سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایسا تو علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہے، اور بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق۔ اب میں جب اس آیتوں کو پڑھا، ان حدیثوں کو پڑھا، تو پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ ان تینوں میں سے تو پہلے کوئی ہوگا۔ یا تو ابو بکر ہوں گے، یا تو خدیجہ الکبریٰ ہوں گی، یا تو مولا علی ہوں گے۔ ان تینوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ بہت کم لوگوں کو یہ معلومات ہے، اتنا تو سب جانتے ہیں کہ بچوں میں علی نے قبول کیا، بوڑھوں میں ابو بکر نے قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، مگر ان تینوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد پھر جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ذات مولا علی کی ہے، اور مولا علی کے بعد جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو مولا علی نے کہا امت میں سب سے بڑا بہادر، بولو نا میرے بھائی کون؟ ابو بکر صدیق۔ آج تقریروں میں، پروگراموں میں یہ ضروری ہے کہ جہاں عظمت اہل بیت بیان ہو وہاں عظمت صحابہ بھی بیان ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے کہ ہم صرف علی علی نہیں کرتے، اگر ہماری زبان پر علی علی ہے تو دوسری طرف صدیق صدیق بھی ہے، عمر عمر بھی ہے، عثمان عثمان بھی ہے، اور یہ وہ ہے جو در والے ہیں، اور علی وہ ہے جو گھر والے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پنجتن والے ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ گھر کے اندر بھی 5 اور گھر کے باہر بھی 5، اندر بھی 5، گھر کے باہر بھی 5۔ گھر کے اندر میرے نبی کے دامن میں مصطفیٰ جان رحمت مولا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن،
حضرت امام حسین یہ گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر آئیے میرے مصطفیٰ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت مولا علی ہے۔ پتا چلا کہ تمام صحابہ نے یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہے کہ گھر کے اندر بھی میرے نبی کے دامن میں ہے، مصطفیٰ کے دامن میں علی ہے۔ علی سے دوسرا سوال ہوا، بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون؟ اس کے ذہن میں تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا۔ میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اب اس نے یہ سوچا کہ اب علی کہیں گے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن جب سوال ہوا تھا مولا علی سے، کہا امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے؟ مولا علی نے کیا ہی پیارا جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ سن، امام وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اور جب میرے مصطفیٰ حیات ظاہری میں، جب میرے مصطفیٰ بظاہر بیمار ہوئے، حجرہ عائشہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ کے دروازے پر گئے، آواز دیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر عمر نے کہا پھر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب چوتھی مرتبہ عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حجرہ عائشہ سے میرے نبی نے آواز دیا تھا، کہا اے عباس جاؤ ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھائے۔ کیا کہنے؟ ابو بکر کو کہا کہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا، ابو بکر آگے بڑھے، ابو بکر آگے بڑھے۔ ایک موقع پر صحابہ نے سوچا کہ نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر مصلی پہ چلے گئے، اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ میں حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کر جیسے ہی کہا اللہ اکبر، عمر کی آواز حجرہ عائشہ میں پہنچی۔ اب جیسے ہی عمر کی آواز حجرہ عائشہ میں پہنچی، میرے نبی نے پردہ ہٹا کر کے کہا لا لا لا، نہیں نہیں، جب تک میری امت میں ابو بکر موجود ہے مصلی میں کوئی دوسرا جا سکتا ہے۔ عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اے علی آپ بتائیں امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ اب علی کہیں گے میں ہوں، امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ مولا علی نے کہا اگر تم علی سے پوچھتے ہو امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے تو سوال علی سے سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا یاد کر وہ تبوک کا زمانہ جب میرے نبی نے کہا تھا کہ میرے صحابہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو ہو لے کر کے آ جائے۔ صحابہ گئے، جس کے پاس جو تھا نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر جاتے ہیں تو جانے کے بعد گھر کے اندر جتنا سامان تھا سب اکٹھا کر لیتے ہیں، سب اکٹھا کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں میرے ابا جان دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ رات
दुरूद शरीफ पढ़िए सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा कहती है अब्बा जान रात के वक्त दीवारों पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि आयशा मैंने यहाँ पर एक सुई रखा था, उसे तलाश कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुई मेरे घर पर रह जाए और वो नबी की बारगाह में ना पहुँच सके। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरे अब्बा जान पूरी रात करवट बदलते रहे। कहा अब्बा जान रात में आप करवट क्यों बदल रहे हैं? घर का सारा सामान को इकट्ठा कर लिया है, सारा सामान को इकट्ठा कर लिया है, फिर परेशानी किस बात की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हे आयशा मेरे पास जितना कपड़ा था सब एक जगह कर लिया हूँ, घर के अंदर जितने सामान थे सब रख लिया हूँ, मगर मेरे बदन पर जो कपड़ा है मेरे दिल में ख्याल आ रहा है ये कपड़ा बड़ा कीमती है, अगर ये कपड़ा ही मेरे बदन पर रह जाएगा तो हो सकता है नबी की बारगाह में माल कम पड़ जाए, और मेरे नबी ने जिस कर्ज के साथ में माल मांगा है हो सकता है सख्त दुश्मन का मुकाबला है। किताबों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक के बदन में जो कपड़ा था वो कपड़ा भी आप उतार देते हैं, उतारने के बाद उसे बाजार में बेचा है और बेचने के बाद माल में रखा है। तारीख कहती है कि अबू बकर सिद्दीक कपड़ा बेचने के बाद ताज का लिबास, जिसको हम और आप बोरा बोलते हैं, बोरा ताज का लिबास एक जगह पड़ा हुआ था, उठाया और उठा के अपने बदन पे डाल दिया। देखिए इस्लाम के लिए सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी। बबुल के कांटों को उस ताज के लिबास में फंसा करके बदन बनाया था अबू बकर सिद्दीक ने, और उस ताज के लिबास को पहन करके अबू बकर अब सारा माल लेकर नबी की बारगाह में चले। किताबों में आता है कि अभी अबू बकर मुस्तफा की बारगाह में नहीं पहुंचे हैं कि जिब्राइल पहले नबी की बारगाह में आ गए। अबू बकर नहीं आए, जिब्राइल पहले आ गए, और जब जिब्राइल नबी की बारगाह में आए तो मेरे नबी ने देखा कि जिब्राइल आए हैं टाट के लिबास में आए हैं, जिब्राइल टाट का लिबास पहन कर आए हैं। मेरे नबी ने कहा जिब्राइल टाट के लिबास में? तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या कोई बात नहीं, कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ मैं ही टाट के लिबास में नहीं, नजर उठाइए ऊपर देखिए। मेरे नबी ने ऊपर नजर किया, अल्लाह ने आसमान के तमाम दरवाजों को खोल दिया। मेरे नबी ने देखा कि जितने फरिश्ते हैं सब टाट के लिबास में नजर आ रहे हैं, तमाम फरिश्ते टाट का लिबास पहने हुए हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए। मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर भी टाट के लिबास में आए हैं। मुस्तफा समझ गए कि अबू बकर ने टाट का लिबास पहना है, इसलिए मेरे रब ने तमाम फरिश्तों को टाट का लिबास पहना दिया है, टाट का लिबास पहना दिया है। जब अबू बकर नबी की बारगाह में आए तो मेरे नबी ने कहा था अबू बकर जिब्राइल आए हैं, और सिर्फ जिब्राइल ऐसे नहीं आए हैं बल्कि टाट के लिबास में आए हैं। जिब्राइल आए हैं, टाट के लिबास में आए हैं। अरे अबू बकर सिर्फ टाट के लिबास में नहीं बल्कि जिब्राइल रब का सलाम लेकर आए हैं। अरे अबू बकर जिब्राइल टाट के लिबास ही में नहीं, रब का सलाम ही लेकर नहीं बल्कि रब का पैगाम भी लेकर आया। या रसूल अल्लाह पैगाम क्या है? कहते हैं मेरे मुस्तफा ए अबू बकर रब कह रहा है, रब कह रहा है ऐ महबूब आप अबू बकर को कह दीजिए कि मैं अबू बकर से राजी हूँ। आप अबू बकर को कह दीजिए कि मैं अबू बकर से राजी हूँ।
مگر اے محبوب آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر ایک وقت تھا کہ تو مکے کا تاجر تھا، ایک وقت تھا کہ تو مکے کا رئیس تھا، ایک وقت تھا کہ تو مکے کا شہنشاہ تھا، ایک وقت تھا کہ تو مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، مگر اے ابو بکر آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے، آج تیرے بدن پہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ اے محبوب آپ ابو بکر سے کہیے کیا اللہ ابو بکر سے راضی ہے؟ مگر کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ کیا ابو بکر اپنے رب سے خوش ہے؟ اتنا سنتا تھا کہ ابو بکر صدیق کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو ابو بکر کے ٹکڑے ہوئے، ابو بکر کے کپڑے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائے تو بھی ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ ذکر شہادت، یا حسین یا حسین، نعرے تکبیر۔ مولا علی نے کہا امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر صدیق، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر صدیق۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھنا۔ اور میرا جملہ سنیے، دشمنوں کو ایک پیغام میں نے دیا ہے لکھنؤ سے زمین پر کہ سن لو ہم اسے بھی مانتے ہیں، سنیے گا، ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے ہجرت کی رات جسے اپنے بستر پر سلایا ہے، کیا کہنے؟ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے ہجرت کی رات جسے اپنے بستر پر سلایا ہے، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ جس نے ہجرت کی رات خانے سور میں اپنی موت کو ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے اپنا لعاب جس کی آنکھوں میں لگایا ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پر لگایا ہے۔ اور میرا حسن عقیدہ سنیں، اگر پسند آ جائے تو دعا دے دیجیے گا کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے جس کی نکاح میں اپنی بیٹی دی ہے، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جس نے اپنی بیٹی نبی کی نکاح میں دیا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ صحابہ اگر ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جس نے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ میں صحابہ نے خیانت کی ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد کرو حضرت عمر کا زمانہ تھا، عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کے زمانے میں ایران کی شہزادی حضرت شہربانو جو میرے آقا حسین کی بیوی ہیں،
حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں حضرت شہر بانو، ایران کی شہزادی۔ اور جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایران کی شہزادی بھی آئی، اور جب حضرت عمر کی بارگاہ میں شہربانوں کو پیش کیا گیا تھا تو حضرت عمر نے شہربانوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میرے ساتھیوں شہزادی آئی ہے۔ کیا کہا؟ شہزادہ کہاں ہے؟ جملہ دیکھیے عمر فاروق کا، کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں شہزادی آئی ہے، شہزادہ کہاں ہے؟ کا حضور کون شہزادہ؟ کارے علی کا بیٹا، مصطفیٰ کا نوازا، ہم سبوں کے دلوں کا ہم سبوں کے دلوں کا دلارا، وہ امام حسین کہاں ہے؟ کیا کہنا ہے؟ عمر نے کہا تھا کہ شہزادی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سوچا تھا، حضرت عمر کے بیٹے نے، کہ شہزادی آئی ہے، میرے ابا جان اس شہزادی کو مجھے دے دیں گے، میرے نکاح میں دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے اشارہ بھی کیا تھا، کہا نہیں بیٹا تم شہزادہ نہیں ہو، تم شہزادہ نہیں ہو، کچھ بھی ہو تم غلام ہو، کچھ بھی ہو غلام ہو، اور حسین شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت امام حسین سے کسی بات میں رنجش ہو گئی تھی، تو حضرت امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ تو کیا بات کرے گا، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ بچپنے میں بچے جب جھگڑا کرتے ہیں تو بات نکلتی ہے، تو حسین پاک نے کہا تھا تو کیا بات کرے گا، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ ان کو دل میں تکلیف لگی، گئے اپنے ابا کے پاس، حضرت عمر کے پاس، کہا ابا جان حسین نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ کہا بیٹا صحیح معنوں میں ایسا کہا ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ایسا کہا ہے؟ کہاں ابا؟ انہوں نے کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا تھا کہ اب میرے ابا سزا دیں گے، اب جوش میں آئیں گے، غصے میں آئیں گے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر کے حسین سے کہو کہ جو جملہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا وہ لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ جو جملہ انہوں نے کہا ہے کیا وہ لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ تو کہا فرمان جب وہ لکھ کے دے دیں گے تو آپ یقین کر لیں گے، جب لکھ کے دے دیں گے تو یقین کر لیں گے۔ کہا بیٹا صرف یقین نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کر دوں گا۔ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور جانے کے بعد کہا اے حسین تم نے کیا کہا مجھے؟ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ کہا اگر ہمت ہے تو لکھ کے دے دو۔ کہا ہمت کی کیا بات ہے، لاؤ کاغذ قلم لکھ دیتا ہوں۔ حسین نے کہا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کی بارگاہ میں لے کر گیا، کہا دیکھیے حسین نے لکھ کر کے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کاغذ کو بوسہ دے کر کے کہا بیٹا وصیت کر رہا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کاغذ کو میرے قبر میں رکھ دینا، کاغذ کو میرے قبر میں رکھ دینا، کہ تاکہ نبی کی غلامی کی سند مجھے دنیا میں ملے۔ لیکن حسین نے کہہ دیا ہے کہ عمر نبی کے غلام ہے، تو پھر رشتے جب آئیں گے اب مجھ سے پوچھیں گے ماں کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، تو یہی کاغذ فرشتوں کو دکھا کر کہوں گا کہ یہ دیکھو یہ سند میرے پاس ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کیا کہنے ہیں؟ وہ عمر ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد حضرت شہر بانو اور میرے آقا حسین کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے والے کون؟ عمر۔ نکاح پڑھانے والے عمر۔ میں کہتا ہوں ظالموں اعتراض کرتے ہو حضرت عمر پہ، حضرت شہر بانو کو مانتے ہو، آقا حسین کو مانتے ہو، تو جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کے بارے میں خرافات کیوں بکتے ہو؟ جس نے نکاح پڑھایا ہے اسے بھی تو تمہیں ماننا ہوگا۔ جس نے نکاح پڑھایا، اور یہ وہی شہر بانو ہیں
जिन्होंने अपने बदन से हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पैदा किया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में आए, करबला के मैदान में सब शहीद हो गए, तन्हा ज़ैनुल आबिदीन बचे। एक ज़ैनुल आबिदीन से आज बगदाद में गौसे आज़म नजर आ रहे हैं, नवाज नजर आ रहे हैं, देवा में वारिस आज़म पैदा नजर आ रहे हैं, दिल्ली में हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया नजर आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में औलाद अली नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यजीदियों ने सोचा था कि करबला में, हम कहते हैं कि यजीद करबला में बहुत बड़ा बेवकूफ था, एकदम घामड़ किस्म का था, अकल दिमाग कुछ नहीं, महा बेवकूफ। अबे अगर खानदान खत्म करना था तो सबसे पहले हजरत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहिए था, कि नस्ल तो उन्हीं से चलने वाली है। यजीद अपना खानदान बचाने में लगा था और नबी के खानदान को मिटाने में लगा था, लेकिन आज दुनिया गवाह है कि पूरी दुनिया में यजीद का खानदान नजर आता है और ना ही यजीद का नाम नजर आता है, ना बदनाम है ना यजीद का नाम है, और हर तरफ देखो तो आका हुसैन का नाम है, हर तरफ आका हुसैन का नाम है, हर इलाके में आका हुसैन का खानदान और उनकी औलाद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैजान ही तो है, यही तो बता रहा है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत की सुबह तक हुसैन जिंदा है। यजीद ने सोचा था कि मिटा दिए जाए, लेकिन मिटा ना सका, खुद मिट गया तारीख में। और जो लोग यजीद के तरफदार हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले, अब तो उसका वक्त भी जब्त हो गया, अभी पता नहीं हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है या अमेरिका में अपने अब्बा के पास है, पता नहीं। जिसको लोग इस हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर नालायक के नाम से जानते हैं। अरे उसका बाप था नालायक, वो हो गया खलनायक। उसने अपनी तकरीर में कहा था कि यजीद अमीरुल मोमिनीन, उसने यजीद करबला में हक पर था, बेटा अपने बाप को हक पर बोलने करेगा, तो यजीद की औलाद, तो उसने कहा यजीद करबला में हक पर था। मैंने कहा तू भी ठीक कहता है, और हम कहते हैं करबला में आका हुसैन हक पर थे, आका हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन हक पर थे। चलो अगर हिम्मत है तो आ जाओ 10 मुहर्रम को तुम भी। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आ 10 मुहर्रम को, तू भी मैदान में आ। हम हुसैन के नाम का नारा लगा, यजीद के नाम का नारा लगा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लगा नारा। तो उस दिन 10 मुहर्रम को हर हुसैनी, चाहे जिस हाल में रहता हो, मगर हाथ में छुरी कटारी हर कुछ लिए रहता है। अब वो भी तलाश में रहता है कि कहीं से यजीद का खानदान मिल जाए। बदला यही पे चुका नहीं, मगर इन लोगों को भी डर रहता है, पूरा साल भोंकेगा मगर 10 दिन एकदम खामोश, कहाँ घुसा रहेगा पता नहीं चलेगा, हिम्मत ही नहीं है। और हुसैन के चाहने वाले मकान में भी हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं और मैदान में निकलते हैं तो भी हमको हुसैन के नाम का। हम हुसैनी, कुछ जालिम ऐसे हैं जो कहते हैं करबला में हुसैन सरदारी के लिए गए, हुसैन सरदारी के लिए गए। मैं कहता हूँ नारायण, सरदारी जिसके घर में पलती हो वो सरदारी के लिए जाएगा। अरे जिसका बाबा अली वलियों का सरदार, जिसकी माँ फातिमा खातूने जन्नत की सरदार, जिसके नाना मुस्तफा अंबिया के सरदार और हुसैन खुद जन्नती जवानों के सरदार। अरे करबला में हुसैन सरदारी के लिए नहीं बल्कि यजीदियों की बीमारी
सरदारी के लिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ हुसैन जिन्हें सिद्दीक़ अकबर का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आज़म की अदल का शमशीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान गनी का मज़हर अदब कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली के इल्म का बाप कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुस्तफा के दिल का करार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें महबूब परवरदिगार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मदीने की बहार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शहीदाने करबला का काफिला सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा जाता है। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब हुसैन से मोहब्बत ही निजात है, हुसैन से मोहब्बत निजात है। जिसने आका हुसैन से मोहब्बत किया, मेरे नबी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आज मैं बहुत वो बातें आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूँ जो बड़े बड़े जलसों में मैं किया करता हूँ, मालूमाती बातें, ताकि मालूमात में वाक़यात तो आपने हमेशा सुना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने ज़हन में बिठाओ ताकि दुश्मन एतराज करे तो फौरन उस दुश्मन को आका हुसैन की मोहब्बत अपने सीने में बसाकर जवाब दे। हुसैन की मोहब्बत, हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा, और अबू हुरैरा वो हैं जो 5000 से भी ज़ायद हदीसों के रावी हैं। सबसे ज्यादा हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने बयान। अब हुरैरा के माना है बिल्ली, हुरैरा के माना बिल्ली। मेरे नबी ने सिर्फ एक मर्तबा कहा था, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा। अब क़यामत तक मुस्तफ़ा के आशिक उन्हें अबू हुरैरा ही कहेंगे। अब मक्का के अबुल हिकम को, अमर इब्ने हशाम को मेरे नबी ने सिर्फ एक मर्तबा कहा था, ए अबू जहल, ए अबू जहल। दुनिया उसका नाम जाने न जाने, मगर बच्चा बच्चा अबू जहल को पहचानता है, जानता है कि अबू जहल नबी के दुश्मन का नाम है, अबू हुरैरा मुस्तफा के आशिक का नाम है। अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी हैं। कहते हैं कि एक वक्त मक्के मदीना से कुछ दूरी पर एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस वक्त हुसैन पाक की उम्र 17 साल की, हुसैन पाक की उम्र 17 साल की थी। हजरत अबू हुरैरा और आका हुसैन पाक उस बस्ती में गए जनाजा पढ़ने के लिए, और जब जनाजा पढ़ करके मिट्टी वगैरह के बाद दोनों लौट रहे थे, शिद्दत की गर्मी, धूप की तमाज़र, और वो रेगिस्तानी इलाका, हर तरफ से धूल और मिट्टी उड़ रहा था, गर्म हवाएं चल रही थी। उस गर्मी में आका हुसैन ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, चाचा वहाँ जो दरख्त नजर आ रहा है ना, चलिए चल करके थोड़ा उस दरख्त के नीचे चल करके बैठे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम और आका हुसैन उस दरख्त के नीचे जाकर के बैठे। जैसे ही आका हुसैन पाक उस दरख्त के नीचे जाकर के बैठे, हज़रत अबू हुरैरा उठे। मेरे नबी के सहाबी हैं, बूढ़े हैं, हुसैन पाक की उम्र 17 साल की है। अबू हुरैरा उठे और अपने बदन से, अपने जिस्म से अपनी चादर को उतारी। हदीस पाक में आता है, किताबों में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा हुसैन पाक के जिस्म पर, कपड़े पर लगे हुए गर्दो गुबार को अपनी चादर से साफ करने लगे, चादर से साफ करने लगे। और जैसे ही साफ करने लगे तो आका हुसैन पाक खड़े हो गए। कहा, चाचा अबू हुरैरा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे अब्बा के दोस्त हो, आप मेरे नाना के सहाबी हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे बड़े हो, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं?
تو حضرت ابو ہریرہ نے روتے ہوئے کہا تھا اے حسین جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، میں صحیح کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تیرے نانا مجھے سنا ہے کہ مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کر، یہ میرے مولا صرف حسین سے نہیں بلکہ جو حسین سے محبت کرے میرے پروردگار کو اس سے بھی محبت کر، اے میرے مولا جو حسین سے بغض رکھتا ہے مولا کو اس سے بھی بغض رکھ، اے حسین ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں دنیا و آخرت میں نجات ملے گی تو وہ تیری محبت سے ملے گی، اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے صحابی، مگر عظمت کا یہ عالم، مقام کا یہ عالم حسین پاک کا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر سے حسین پاک کے قبروں کو صاف کر لیا۔ اندازہ کیجیے وہ حسین پاک جن کی بارگاہ میں حاتم طائی کا نواسہ، حاتم طائی کا نواسہ ناتی مدینہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنا ہوں کہ یہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں، کہا ہاں آقا حسین مدینے میں رہتے ہیں، کہا ان سے ملنا چاہتا ہوں، حاتم طائی کا نواسہ۔ اور جب آقا حسین سے اس نے ملا، آقا حسین بیٹھے، ایک طرف نبی کا نواسہ، دوسری طرف حاتم طائی کا نواسہ۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا لوگوں نے؟ حاتم طائی بہت سخی آدمی، بہت بڑا سخی آدمی تھا حاتم۔ اس کے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہیں لوٹتا تھا۔ ہاں، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے اور اس کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور حاتم طائی کا بہت سارے واقعات ہیں۔ تو حاتم طائی کے نواسے نے آقا حسین سے اپنے نانا کے سخاوت کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میرے نانا اتنے بڑے سخی تھے کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے 8 دروازے بنا رکھے، کہا 8 دروازے بنا رکھے تھے۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے، کہ جس دروازے سے بھی ہو آؤ اور آ کر کے حاتم طائی کے دربار سے لے جاؤ۔ خیر ہٹا دو، ہٹا دو، مارنا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ 8 دروازے میرے نانا نے بنائے تھے کہ اگر ایک دروازے پہ بھیڑ ہو تو دوسری دروازے سے آ جانا، دوسرے دروازے پہ بھیڑ ہو تو تیسرے دروازے سے آ جانا، تیسرے دروازے پہ بھیڑ ہو تو چوتھے دروازے پہ آ جانا، مگر کسی بھی دروازے سے تم دربار میں پہنچ کر کے حاتم طائی سے لے لینا۔ یہ میرے نانا کی سخاوت ہے۔ تو آقا حسین نے کہا تیرے نانا نے لوگوں کو دینے کے لیے 8 دروازے بنائے تھے کہ لینا ہو تو کسی بھی دروازے سے آ کر لے لینا، مگر میرے نانا نے تمام امت کو ایک ہی دروازہ دکھایا ہے، تمام امت کو ایک ہی دروازہ دکھایا ہے۔ گویا حاتم طائی نے 8 دروازہ بنایا تو اس میں یہ شک ہوا کہ 8 دروازے ہیں تو ان میں کوئی دروازہ بند ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو تو دوسرے سے آ جانا، دوسرا بند ہو تو تیسرے سے آ جانا، تیسرا بند ہو تو چوتھے سے آ جانا، مگر میرے نانا نے وہ دروازہ دکھایا جو دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے، اور اس ایسے کا دروازہ دکھایا ہے جہاں نہ بند کا سوال ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتا ہے، اور وہ دروازہ کوئی اور کا دروازہ نہیں بلکہ میرے پروردگار کا دروازہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
چونکہ آج جو موضوع ہمارا تھا اس پر تو گفتگو ہوئی نہیں. جی کہاں میں نے چھوڑا تھا گزشتہ سال؟ ایک دروازہ. اچھا انشاءاللہ پھر کسی اور کو کہنا. تفصیلی گفتگو ہوتی ہے تو بات بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا پیدا ہوتی ہے. تھوڑا سا بتا دیجیے. سیدہ زینب دیکھیے کربلا کے میدان میں شہادتیں 72 ہوئی. شہادتیں کتنی ہوئی؟ 72. اچھا 72 ہی شہادت کیوں؟ 72 ہی کیوں؟ 73 کی 74 کی 75 کی 72 ہی کی. تاریخ کا پنہ پیچھے پلٹو. جب آقا حسین نبی کی پشت پر سوار ہوئے تھے نا، سبحان اللہ. تو میرے نبی نے تصویر بڑھا دی. سبحان اللہ. میرے نبی نے تصویر بڑھا دی. تصویر بڑھا دی. ہم اور آپ سجدے میں کئی مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. 5 9 سات تو بہت ہو جاتا ہے. اگر مسجد میں امام صاحب 7 مرتبہ پڑھ دے تو مقتدیوں میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے. کھانس کر کے امام صاحب کو بتائیں گے کہ ہم لوگ بھی پیچھے ہیں. اور اگر تھوڑا سا امام صاحب سجدہ اور لمبا کر دیں تو پھر اسی میں فائدہ اٹھانے والا سر اٹھا کے دیکھ بھی لے گا کہ امام صاحب آئے بھی کہ چلے گا. لیکن یاد رکھیے گا، نہ نماز پڑھانے والا ہماری طرف، نہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہمارے. نماز پڑھانے والا رسول، نماز پڑھنے والے اصحاب رسول، اور وہ نماز نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے تعلیم خود نبی کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے پائی. جنہیں علم میرے مصطفیٰ نے پڑھایا. جب صحابہ نے سر جھکا دیا تھا، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. حسین نبی کی پشت پر ہیں، صحابہ نے لمبا جب دیکھا کہ سجدہ لمبا ہے تو صحابہ نے بھی سوچ لیا کہ ہم نے سر جھکایا ہے تو نبی کے سر جھکانے کے بعد جھکایا ہے. اب اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ میرے مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں. سبحان اللہ. صحابہ نے اپنے سر کو جھکایا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے حسین کے خیال میں، اس کے خیال میں اچھا یہیں پہ ٹھہر کے ایک مسئلہ اور سنیں. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے، غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی. نماز حسین اللہ تو نہیں ہے، معاذ اللہ غیر اللہ ہے نا. اور مصطفیٰ کی نماز میں وہ بھی سجدے میں اور خیال میں حسین ہے. خیال میں جو حسین پشت پر بیٹھا ہے، اٹھیں گے تو گریں گے. نبی سجدے میں، اگر سجدے سے اٹھتے ہیں تو حسین گر جائیں گے، حسین کو چوٹ لگ جائے گی، حسین کو تکلیف ہو جائے گی. اور سجدے کی حالت ایسی حالت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حالت نماز میں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب سجدے ملاؤ تو یہ ذہن ملاؤ کہ ہم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے رب کو، اور اگر یہ نہ خیال نہ پاؤ
ہم کہاں, ہماری آنکھیں کہاں, ہمارے اندر وہ پاور کہاں کہ ہم رب کو دیکھ سکے. تو پھر دل میں یہ خیال پیدا کرو, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, میرا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے, میرا رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے. جب گویا نبی سجدے میں مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے ہیں مگر خیال میں حسین ہے, سبحان اللہ. خیال میں حسین. میں نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور آپ کے خیال میں حسین ہے, آپ کے خیال میں حسین ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں نادان, میرے خیال میں حسین نہیں تھا بلکہ میرے خیال میں تو دین اسلام تھا. سبحان اللہ. میرے خیال میں تو دین تھا, اسی لیے تو غریب نواز نے کہا دین است حسین, دین پناہ حسین, اے حسین تم ہی دین ہو, اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو. بے شک سبحان اللہ. حسین ہی دین ہے اور حسین ہی دین کی پناہ ہے. میرے نبی نے کہا حسین دین ہے, حسین اسلام ہے, حسین دین کی پناہ ہے. میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ میرے پشت پر علی کے بیٹے بیٹھے ہیں, میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ میرے پشت میں فاطمہ کے راستے جگر بیٹھے ہیں, میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ میرے پشت پر میرے نواسے بیٹھے ہیں, بلکہ میرے خیال میں یہ تھا کہ میری پشت پر مکمل اسلام بیٹھا ہوا ہے, اسلام بیٹھا ہوا. میرے نبی نے سجدے میں 72 تسبیح پڑھی. سبحان اللہ. کتنا؟ 72. کتنا؟ 72. کتنا؟ 72. کتنا؟ 72. تو آقا حسین نے کہا نانا جان آپ نے حسین کے لیے 72 پڑھا ہے نا, تو حسین آپ کے دین کے لیے 72 کو کربلا میں قربان کرے گا. حسین کربلا میں 72 کو قربان کرے گا. وہ میرے آقا حسین ہے. اگر دیکھیے کربلا کی تاریخ و تاریخ ہے, اگر بیان کیا جائے تو 2 جملے میں بیان ہو سکتا ہے کہ حسین مدینہ سے مکہ آئے, مکہ سے کوفہ کربلا گئے, کربلا جانے کے بعد میں پانی بند ہو گیا, دشمنوں سے مقابلہ ہوا, سب شہید ہو گئے, حسین بھی اخیر میں جا کر کے شہید ہو گئے. لیکن کربلا کی تاریخ کو جب پھیلایا جائے گا نا تو پوری رات کیا پورا دن کیا, میں کہتا ہوں کہ پورا مہینہ ختم ہو جائے گا مگر کربلا کا داستان ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور مجھ جیسے مولوی سے تو ہو ہی نہیں. میں نے 10 دن میں نے خطاب کیا, 10 دن میں بڑی مشکل سے میں تمام زمانے کو اور تمام چیزوں کو میں بیان کر پایا, پھر بھی مختصر کر کے اس کو کاٹ کر کے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی. تو کربلا کا داستان وہ داستان ہے, اسی لیے تو عاشق جب کربلا کا واقعہ سنتا ہے, کربلا کے داستان کو سنتا ہے, طرح کرتا ہے, آنکھوں سے اشک نکلنے لگتے ہیں, یہی سوچتا ہے کاش اس وقت ہم بھی ہوتے. کچھ نہ کر سکتے تو آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی تاریخ میں آخر کیا دلچسپ والی تاریخ ہے جو لوگ اسے بھلا نہیں سکتے ہیں. کربلا میں ظلم ہوا ہے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, مگر تاریخ کے باب کو جب آپ کھولیے گا نا تو تاریخ میں ایسے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے, کلیجہ پھٹ جائے گا پڑھنے کے بعد. اسی ہندوستان کی سرزمین پر گجرات کی تاریخ آتی ہے جو آپ لوگوں کے ہوش میں ہوا ہوگا. گجرات کی زمین پر حاملہ ماؤں کے بچوں پیٹ کو چیر کر کے بچہ باہر کر کے بچے کو قتل کیا گیا ہے. ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. فلسطین کا واقعہ بھول گئے, برما کی تاریخ بھول گئے, گجرات کے واقعات بھول گئے. لیکن وجہ کیا ہے کہ جب تک گجرات کا معاملہ چلتا رہا لوگ کیا کرتے رہے, افسوس کرتے رہے, ٹی وی نیوز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے پڑھتے رہے, ایک دوسرے میں تذکرہ ہوتا رہا. مگر جیسے ہی معاملہ ختم کسی کے ذہن میں وہ واقعہ نہیں ہے, وہ تاریخ نہیں ہے.
جب تک فلسطین کا واقعہ چلتا رہا لوگ اسے یاد کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، مگر جیسے معاملہ ختم لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی۔ مگر کربلا کی تاریخ وہ تاریخ ہے جسے آج 1450 سال سے ہمارے علماء بیان کرتے چلے آتے ہیں، اور جب بھی بیان کیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ پرسوں کا واقعہ نہیں بلکہ پرسوں کا واقعہ ہے، بالکل نیا واقعہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ پر بہت کو لے گئے ہیں، لیکن کربلا ہی کی تاریخ کو کثرت کے ساتھ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ جنگیں بہت ہوئی ہیں، لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن ان واقعات کو لوگ دہراتے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ قوم کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے تو علی اکبر کی شہادت بیان کیا جاتا ہے، اور وہ محمد کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، علمبردار کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ تو دنیا یہ جواب دیتی نظر آئے گی، مولانا سنو، یہ سب کے دل جنگیں ہوئی ہے، یہ زمین کے لیے ہوئی ہے، اور کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوئی ہے، اور جو جنگ زمین کے لیے لڑی جاتی ہے دنیا اسے بھلا دیا کرتی ہے، اور جو جنگ مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑی جاتی ہے دنیا اسے ہمیشہ یاد کیا کرتی ہے۔ اس لیے کربلا کے واقعات کو فراموش نہیں کر سکتے، مگر پھر یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے دین کے نام پر بھی تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اور بھی بہت سارے اسلام کے لیے جنگیں ہوئی ہیں۔ ان جنگوں کے واقعات کو کثرت کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا جاتا جس طریقے سے کربلا کی تاریخ بیان کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو ایک جواب ہمارے علماء نے دیا کہ اسلامی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ دین پھیلانے کے لیے ہوئی ہیں، اور کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلام بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ اس لیے آقا حسین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم تو یہی جانتے ہیں ملے کی جنت پیے گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ سبحان اللہ بولیے تو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے تو دوسرا شعر پڑھیں، سبحان اللہ، ملے گی جنت پییں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ چند باتیں تھی کہ میں نے بیان کیا، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو جو موضوع ہمارا باقی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔